بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی کے غلط فیصلہ اور اس کا نتیجہ۔ چودھری پرویز الہی نے پہلے دعائے خیر پی ڈی ایم والوں اور پیپلز پارٹی والوں سے مل کے کی تھی، لیکن بعد درمیان میں دوسری طرف جمپ کر گئے۔ اب وہ کہتے تو یہی ہیں کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور ادھر حکومت بنائی، لیکن اتنا پرانا کھلاڑی ہے، کوئی سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر وہ اس نے حکومت بھی توڑ دی عمران خان کے کہنے پہ۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی۔ اظہار تو وہ کرتے تھے کہ ہم تنگ ہوں گے، لیکن اتنا تنگ ہوں گے کہ یہ نہیں انہوں نے سوچا تھا، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ تو میں اور آپ اور ہم سب لوگ یہ جو کرتے ہیں، یہ سختیاں تو آتی ہیں، لیکن اتنی سختی اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ہو رہا ہے نا، یہ واقعی بہت زیادہ سختی ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی پہ بہت بھاری سختی ہے۔ اس کو تو ایسے ہی بندہ کہتا پھرے کہ جی نہیں جی کچھ نہیں، یہ وہ نہیں، بڑی ٹھیک ٹھاک سختی ہوئی ہے، اور یہ سختی پتہ نہیں کیا رنگ لائے گی۔ بات یہ ہے کہ عمران جو ہے نا، وہ کہتا تھا کہ جی میں نے تو کیا کچھ نہیں، میں جب حکومت سے باہر چلا بھی جاؤں گا تو میرا کچھ نہیں ہوگا۔ اب عمران کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پر جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں تو پھر پتہ، اس کا مطلب بندہ تو چکر میں آ گیا۔ اسی طرح ان کی بیگم خاتون اول بشریٰ بی بی ہیں، بشریٰ بی بی کے خلاف کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں بھی مل رہی، جو کہ قادر ٹرسٹ کے علاوہ ابھی تک کچھ سنا تو نہیں ہے۔ وہ ایک وہ توشہ کھانے والے گھڑی والا معاملہ، اور ایک یہ ہے۔ دوسرا تو بھی ہوائی باتیں ہیں نا کہ جی فرح گوگی سے وہ پیسے لیتی تھی اور وہ کر کے کرتی تھی، تو وہ ایک ہوائی باتیں ہیں، لیکن ابھی تک ثبوت آئے گا تو پھر ہی مانیں گے۔ لیکن بشریٰ بی بی کے جو سابقہ خامد سے بچے ہیں، بشریٰ بی بی کے جو بھائی ہیں ادھر ادھر، وہ ان کو اب کسی نہ کسی چکر میں، اور کچھ نہیں تو آج کل یہ ایک نیا ہی ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے ذریعے پرچہ کرا دو۔ یہ پہلے بھی ہوتے ہوں گے، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا، اس سپیڈ سے نہیں تھا، اتنی تیزی سے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بشریٰ مانیکا کے خاندان کو بھی ٹھیک ٹھاک تنگ کیا جا رہا ہے، بچے بھی گرفت میں آئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں۔ تو باقی عمران خان، میں نے اپنے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ یہ باہر جائے گا، یہ باہر گئے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ اس کی اب وہ 9 جولائی کے بعد خاص طور پہ اس کو اب اس کا رہنا اس کے لیے دن بدن تنگ ہوگا۔ اب یہ باہر بھی کیسے جائے گا، یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے کہ کیسے جائے گا، کیونکہ یہ 9 مئی کے بعد والا جو واقعہ ہے، جس کو اب عرف عام میں 9/11 کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 9/11 ہے پاکستان کا، جیسے امریکہ کا 9/11 تھا، اور یہ عسکری قیادت پہ حملہ کیا گیا، وہ ان کی عمارات پہ حملہ کیا گیا۔ تو یہ وہ 9 مئی کے بعد، اور اس کے تانے بانے یہی ہیں کہ جی ہم کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے، ہم ان کے جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کے کہنے پہ ہوا ہے، جنہوں نے اکسایا ہے، سب کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کو تو ٹھیک ہے، لیکن پرویز الہی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ اب وہ ایک جو میرا اپنا خیال ہے کہ پرویز الہی جیل سے جب نکلے گا تو پی ٹی آئی چھوڑ دے گا، میرا اپنا اندازہ ہے، اور اگر نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی ہے۔ وہ پھر اتنی جلدی نہیں باہر آئے گا، وہ ذرا تھوڑا سا نا، پھر وہ مہمان خصوصی بن کے جو گیا ہے نا، پھر وہ مہمان ہو جائے گا، مہمان بن کے وہ پھر اپنا کام چلائے گا، وہاں جیل میں بیٹھ کے کام یہی چلائے گا کہ سکون سے بیٹھے گا۔ اس کو اب عمر کے اس حصے میں ہے، اب جیلیں برداشت نہیں ہوتی۔ جیل کا نام بڑا ہے، جیل کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ اگر سونے کی چڑیا کو بھی ایک چڑیا کو سونے کے پنجرے میں بھی بند کر دیں تو وہ بھی وہاں خوش نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے قید ہی ہوتی ہے۔ تو جو قید ہے وہ کبھی بھی کسی دور میں بھی اچھی نہیں رہی۔ قید کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں، پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، اکیلے آپ جیل میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ارد گرد جو قیدی ہوتے ہیں وہ اب وہ انڈیا کے
جو ہیں سنجے دت، وہ قید ہوئے تھے وہاں پہ، تو وہ اس سے کسی نے پوچھا تو وہ اس کے آنسو بھی آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ جی قید کے دوران ہوتا یہ تھا کہ جب کہیں بارش ہوتی تھی، زیادہ بارش ہو جاتی تھی تو پانی بیرکوں میں آ جاتا تھا اور گھٹنوں سے اوپر اوپر تک پانی ہو جاتا تھا، تو پھر ہم بیٹھے ہوتے رہتے تھے، بیٹھ کے ساری رات سارا دن گزارتے تھے۔ تو یہ قید کا مطلب اتنا آسان ہوتا تو یہ پھر بنتی کیوں آج سے 1500-2000 سال پہلے سے یہ جیلیں جو آئی ہیں، اور یہ جو بھی ملک لے لیں ترقی یافتہ، ترقی پذیر، یا جو تیسری دنیا کے، یا جو بھی، وہاں پہ بھی ہر جگہ قید۔ یہ ناروے کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جیلوں کو اب انہوں نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہوٹلوں پہ، کہ ہوٹل جو ہے نا وہ اپنا وہاں بنا دیں، جس سے یہ اپنا ان کو جو ہے نا لوگوں سیاحوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ وہاں جرم نہیں ہوتا۔ اگر قید اچھی چیز ہوتی، جیل جانا اچھا کام ہوتا، اور وہاں پہ جتنی سہولتیں ناروے جیسے ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہمارے یہ تیسری دنیا کی جیلوں میں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ لوگ جرم نہ کرتے۔ جرم کرنا، سارا کچھ کرنا، پھر یہ اب تو عمران خان نے باقاعدہ اپنی تقریروں میں بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر مجھے باہر بھیج دیں تو وہ جانے کو تیار ہے۔ ایون کہ اب اس کی بہنیں جو ہیں وہ بھی عمران خان کی بہنوں پہ بھی پرچے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ تو چلو عدالت فیصلہ کرے گی، تو لیکن یہ ہے اب زمین کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تھل کے زمین جو ہے وہ 6 ارب روپے کی 500 کنہ 4 مربع جس کو کہہ لیں کہ یہ ہضم نہیں ہو رہی بات۔ البتہ یہ تھا کہ کوئی ایسا علاقہ ہوتا، وہ بھلے لئیے کا ہی ہوتا، جو کمرشل ہو جاتا یا ہونے والا ہوتا۔ جیسے بہت پہلے یہ رائے ول روڈ پہ لوگوں نے زمینیں سیم والی ہو گئی تھی تو خرید لی تھی، وہ ہزاروں روپے ایکڑ کے حساب سے کر کے پھر وہاں پہ سیم نالے بن گئے سارا کچھ، پھر وہ اب تو محلات بھی بن گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ نا یہ عمران خان اب اپنی بہنیں بھی اس کی بھی اب ان کی وہ کوشش اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ عمران خان یہاں کتنے 150 ایف آئی آر ہیں، 5 میں بھی سزا ہو گئی نا تو یہ ساری عمر جیل میں گزر جائے گی، باقی چلو بری بھی ہوتا جائے گا۔ تو اب یہ اس ملک میں تو وہ شیخ رشید نے کلاشن کو رکھی تھی کی تھی، لیکن بنا نہیں دیا سائیوں نے کہ نہیں بھی نہیں بناؤ جی، اس کو گرفتار کرنا ہے اس کو، اور اس کو کر لیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ نا پاکستان امریکہ کا جو ہے، امریکہ کوشش تو کر رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے کوئی ریلیف ملے، وہ باہر چلا جائے، تو یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ عمران خان کو ذرا ٹائم لگے گا، لیکن لے جائیں گے وہ امریکہ والا، اگر امریکہ چاہتا ہے تو وہ لے جائے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ تو گزشتہ جب سے ہمیں ہوش ہے 20-25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عام کامن بندے کو جس سے کام لیا ہے یا لینا ہے یا کرنا ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو وہ لے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لے جاتا ہے۔ تو پاکستان کو پیسوں کی تو ڈالروں کی تو ویسے ہی ضرورت رہتی ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ بھی ایک کمزوری ہے، تو وہ کر کے تو عمران خان بچ جائے گا، یہ میرا دل مانتا ہے، دل میں آتا ہے، ذہن بھی آتا ہے کہ نا عمران خان بچ جائے گا، اس کو شاید سزا بھی نہ ہو، یہ باہر بھی چلا جائے، لیکن یہ اب حکومت میں کبھی نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ حکومت میں اب اس کو نہیں آنے دیں گے، کوئی بھی جو بھی آ جائے اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی بھی آ جائے، اب اس کے لیے یہ حکومت میں آنا بہت مشکل ہے۔ تھینک یو۔